جب دوزخ کی آخری چنگاری بھی ٹھنڈی ہونے لگے گی اور ہر رحمت کا دروازہ بند سمجھا جا چکا ہوگا، اس وقت اللہ کی رحمت کا ایک ایسا منظر سامنے آئے گا جو انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ شخص جو جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے والا آخری ہوگا، نہ کوئی بڑا نبی، نہ کوئی مشہور ولی، بلکہ ایک عام بندہ، گناہوں سے بھرا ہوا مگر امید سے زندہ۔ جب اسے دوزخ میں ڈالا گیا تو اس کا جسم گناہوں کے بوجھ سے کانپ رہا تھا۔ دنیا میں کیے گئے ہر گناہ کی آگ اس کے ارد گرد بھڑک رہی تھی۔ اس نے نمازیں چھوڑ دی تھیں، ماں باپ کا دل دکھایا تھا، جھوٹ دھوکہ اور ظلم سے اپنی زندگی بھر دی تھی، اور جب کبھی اللہ کو یاد کیا بھی تو صرف مشکل کے وقت۔ دوزخ میں اس پر ایسا عذاب گزرا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ کبھی آگ کے سمندر میں گھٹنوں تک جلایا گیا، اور کبھی اس کے جسم کو اس طرح کھینچ کر پھیلایا گیا کہ ہر ہڈی الگ ہونے کو آ جاتی۔ اس کی چیخیں فرشتوں تک بھی نہ پہنچتی تھیں، کیونکہ وہاں ہر شخص اپنے ہی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، نہ سال نہ صدیاں، بلکہ وہ وقت جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اب کبھی نجات نصیب نہیں ہوگی۔ ہر لمحہ بس ایک ہی دعا لبوں پر ہوتی، آ اللہ، بس مجھے اس آگ سے نکال لے، جنت نہیں چاہیے، صرف دوزخ سے بچا لے۔ جب جہنم والوں میں سے بہت سے اپنا حسواد عذاب پورا کر چکے اور جن کے دل میں ایمان کی ذرا سی بھی روشنی باقی تھی انہیں نکال لیا گیا، تو یہ شخص بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس کے جسم پر جلنے کے نشان ہی باقی تھے، آنکھیں مدھم ہو چکی تھیں اور آواز بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن جس کا وقت صرف اللہ نے مقرر کیا تھا، دوزخ کے دروازوں پر رحمت کا حکم آیا۔ فرشتے آئے، اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا گیا۔ جب پہلی مرتبہ اس نے آگ کے سوا کچھ اور محسوس کیا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا، تو اس کی روح تک کانپ الفاٹے۔ اسے زمین پر پٹخ دیا گیا۔ اس جھلسے ہوئے جسم سے دھواں الفاٹے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، اے میرے بندے، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں نے تجھ پر ظلم کیا تھا؟ وہ روتی ہوئی آواز میں بولا، نہیں یا رب، میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوزخ سے نکل آیا، اب کیا چاہتا ہے؟ وہ خوف زدہ ہو کر بولا، آ اللہ، بس مجھے یہیں چھوڑ دے، مجھے جنت کے قریب بھی نہ لے جانا، کہیں پھر واپس نہ بھیج دیا جاؤں۔ اس وقت وہ جنت کی طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا اور ہوا میں جنت کی خوشبو پھیل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آ اللہ، اگر ممکن ہو تو مجھے تھوڑا سا آگے بڑھا دے، بس اتنا کہ آگ کی گرمی محسوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قدم بڑھانے کی اجازت دی۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر جنت کے درختوں پر پڑی، سائے دیکھے اور چمکتی ہوئی نہریں۔ اس کا دل پھر للچا گیا۔ وہ شرمندگی سے بولا، آ اللہ، بس اس درخت کے نیچے بٹھا دے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، جو اس کی شان کے لائق ہے، یہ آدم کے بیٹے، تو کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے وہاں پہنچا دیا۔ پھر جب اس نے جنت کے محلات دیکھے، پورے نور، نہریں اور وہ رنگ جو دنیا نے کبھی دیکھے ہی نہ تھے، تو اس کی زبان پھر ہل گئی، آ اللہ، بس مجھے جنت میں داخل کر دے، میں اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں، اور دنیا سے 10 گنا زیادہ بھی۔ وہ حیرت سے بولا، آ رب، کیا تاؤ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تاؤ رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا۔ اور اس شخص کو وہ عطا ہوا جو دنیا کی ہر شہنشاہی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کی نیکی صرف اتنی تھی کہ اس کے دل میں ایمان کی ایک معمولی سی چمک باقی تھی۔ کبھی اس نے یقین کے ساتھ اللہ کا نام لیا تھا، اور کبھی کسی گناہ پر دل سے شرمندہ ہوا تھا۔ وہی چھوٹی سی روشنی اس کے لیے رحمت بن گئی۔ جہنم میں اس کا ٹھہرنا اس کے گناہوں کے مطابق تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ مگر آخرکار اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب آ گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کی رحمت گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی گر جائے، دروازہ بند نہیں ہوتا، مگر عذاب حق ہے۔
اور نجات صرف اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔